السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 9-8 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکیپ، کیونکہ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں مکالمے کے انداز میں بات کی گئی تھی کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ ملائکہ ان کو فوت کرتے ہیں جب ان کا وقت وفات آ جاتا ہے، تو اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ تو اب مکالمے کے انداز میں وہاں پر ایک بات سمجھائے گی کہ ملائکہ کہیں گے کہ تم کس حالت میں تھے، یعنی مرنے سے پہلے جو وقت تم نے گزارا کس حالت میں تھے۔ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، تو اس کے جواب میں ملائکہ ان سے پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ٹھیک ہے، تم اس جگہ کمزور تھے، لیکن اتنی وسیع زمین تو تم کہیں اور چلے جاتے، اپنی حالت کو سدھار لیتے، قوت طاقت اختیار کے مالک بن جاتے۔ تم یہیں پہ پڑے رہے، اسی ظالم نظام کے اندر تم زندگی گزارتے رہے، تم نے کوئی موومنٹ نہیں کی، کوئی اپنی بہتری نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی سٹرگل ہی نہیں کی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، عقل و فکر کے ہوتے ہوئے، ہاتھ پاؤں کے ہوتے ہوئے، زمانے کے اندر اپرچونیٹیز کے ہوتے ہوئے، ہر جگہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اس کا انہوں نے کسی بھی اپرچونیٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کام نہیں لیا، اپنے ہاتھ پاؤں سے کام نہیں لیا، بس یہی کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، کمزور ہی رہنا ہے۔ تو وہ اپنے انجام کو پہنچے کہ کہا یہ گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کہا گیا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات ہوئی ان لوگوں کی جو کچھ نہیں، جنہوں نے کیا ساری زندگی، اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوگی۔ اب ایک ایگزمپشن ہے، استثناء ہے جو پیش ہو سکتی ہے، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ ایگزمپٹ کر رہا ہے، نکال رہا ان میں سے، وہ مستثنیٰ ہیں ان ایسی حالت سے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کریم اس کی بھی ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 9-8 شروع میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، پیچھے بات ہوئی نا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، مگر اب یہ جو مگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کمزور لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو پیچھے بیان ہو چکے۔ ان سے ہٹ کر جو کمزور لوگ ہیں ایک اور طرح کے، ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ وہ کس طرح کے کمزور ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو ان میں شامل نہیں ہیں۔ آگے ان کی تفصیل بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ المستضعفین من الرجال، جو مردوں میں سے کمزور ہیں۔ اب مردوں میں سے کمزور، یہاں پر لفظ مستضعفین ہے، اسی سے ضعیف ہے، ہم بولتے ہیں ضعیف، تو ضعیف ایک تو ایجڈ آدمی کو بولتے ہیں نا، وہ بھی ایک معنی ہے، لیکن جو کسی بیماری سے کمزور ہو جائے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جو معذور ہو جائے، کام کرنے کی قابل نہ رہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اپاہج ہو گیا، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ کسی بیماری سے ایسی بیماری آئی کہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ یا ایسی بیماری ہے کہ سانس تو چل رہی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا،
عمر بھی اس کی جوانی کی ہے، وہ بھی اسی میں آ جائے گا، کمزوروں میں، مردوں میں سے کہہ رہا ہے نا کہ من الرجال، مردوں میں سے۔ تو کوئی بھی ایسی صورت ہو سکتی ہے جس میں اس کی کام کرنے کی استعداد اس کے پاس نہ رہے، تو قرآن کریم ان کو اس کیٹیگری میں لے کر آ رہا ہے کہ جو مردوں میں سے کمزور ہیں۔ میں نے وضاحت کر دی کہ کس طرح کی کمزوری۔ اور آگے والنساء والولدان، اور عورتوں اور بچوں میں سے کمزور ہیں۔ عورتوں میں سے بھی کمزور ہو سکتی ہیں، خواہ وہ عمر کے اعتبار سے ہو جائیں، خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو جائیں، خواہ وہ اپاہج یا معذور ہونے کی وجہ سے ہو جائیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں، وہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو بیماری لگ سکتی ہے، یا وہ کوئی پیدائشی طور پر کوئی یعنی اپاہج ہوں، کوشش نہ کر سکتے ہوں، دماغی طور پر وہ معذور ہوں، ذہنی طور پر معذور ہوں، جسمانی طور پر معذور ہوں، ہے نا ایسی صورتیں، کچھ کر نہ سکتے ہوں، تو ان کو قرآن کریم استثناء دے رہا ہے، ایگزمپٹ کر رہا ہے ان میں سے جو جن کی بات پیچھے کی جا رہی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان سے ان کو استثناء دے رہا ہے کہ یہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ جینون معذور لوگ ہیں، اس لیے قرآن کریم ان کو الگ بیان کر رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ، نہ تو وہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں، یہ یستطیعون طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا، تو ان میں نہ تو استطاعت ہوتی ہے، حیلتن، حیلہ ہمارے ہاں تو حیلہ بڑا وہ عجیب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، برے معنوں میں۔ حیلہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ حیلہ بہانہ، ہمارے ہاں عربی کا ہی لفظ ہے لیکن معنی بدل جاتے ہیں۔ تو جیسے لعنت عربی کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے محروم ہونا، تو یہاں ہمارے لیے کسی کی تذلیل کے لیے ہم لعنت بھیجتے ہیں، تو عربی کا ہی لفظ ہے لیکن معنی ہماری زبان میں بدل گئے۔ تو بہت سارے الفاظ ہیں، اسی طرح یہ جو حیلہ کا لفظ ہے، یہ حیلہ کا معنی بہانہ ہمارے ہاں ہے، لیکن عربی کے اندر اس کے معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، تدبر کرنا، تدبیر کرنا، یہ تدبر سے تدبیر ہے، پلان کرنا، منصوبہ بندی کرنا۔ نہ تو وہ کسی تدبیر یعنی منصوبہ بندی کی استطاعت یعنی طاقت رکھتے ہیں۔ اور آگے وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ ہی وہ کوئی راہ نجات پاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو استثناء کرنے والی ہیں، قرآن نے خود بتا دی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ پھر ان میں شامل نہیں ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بیکار رہنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، یہ ان میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ جینونلی یہ معذور لوگ ہیں۔ کس طرح معذور ہیں؟ کہ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے یہ کمزور ہے، میں نے کمزوری کی وضاحت کر دی، بیمار ہیں یا اپاہج ہیں، یہ جو بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ کوئی تدبیر کر سکیں وہاں سے نکلنے کی، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی، اور نہ ہی کوئی راہ نجات ان کو ملتی ہے کہ کیسے نجات حاصل کریں، اس طرح کا بھی ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ کوشش کرتے ہیں وہ، لیکن کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو کہتا ہے یہ والے جو لوگ ہیں یہ مستثنیٰ ہیں، یہ ان میں شامل نہیں ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا انصاف
اس کا عدل کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی مجبور، بے بس، ضعیف ہے تو وہ اس کی مجبوری کا، بے بسی کا، بے کسی کا، اس کے ضعف کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، لیکن ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ نا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، کہ ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، جب انسانوں کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسی شکلیں، صورتیں آ سکتی ہیں کہ کوئی ضعیف ہو جینونلی، تو ہم ان سے عفو درگزر سے کام لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اپنے اصول لاگو کرنے بیٹھ جائیں اور ظلم کرنے لگ جائیں ان کے اوپر، نہیں۔ جب اللہ نہیں کرتا تو انسانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی استثنائی حالت کو بھی زیر غور نہ لائیں اور ان کو تکلیف پہنچائیں، بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی واقعتاً معذور ہے، واقعی کمزور ہے، واقعی وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی سپورٹ کی جانی چاہیے، اس کی ہیلپ کی جانی چاہیے۔ بڑی اہم آیت ہے، ایک ایک آیت بڑی اہم ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔